بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اللہ کے پیارے بندو۔ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ 300 پلس ہو گئے ہیں سبسکرائبرز، الحمدللہ اللہ کا بہت شکریہ۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ واقعی اتنے لوگ سننے والے ہوں گے اور میں سمجھا سکوں گا بات اپنی۔ اور دوسرا یہ کہ دعا کی طاقت پارٹ 2 پہ بھی الحمدللہ 1K پلس ہو گئے ایک ہی ہفتے میں، تو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھنا، اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہوگی۔ اور یہ کہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں۔ اور یہ کہ دیکھیں آج نا ایک بات شروع کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے نا، دیکھا جائے نا شیطان کے جو چال ہے نا اس میں آ چکے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے شیطان کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ مطلب ہم نے اس کو دشمن سمجھنا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکے۔ اب دشمن سمجھنے کے لیے اس لیے کہا کہ ہم اس کی چالوں کو سمجھ سکیں کہ آخر شیطان کون سی چال چل رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا وہ ہمارا دشمن ہے تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ وہ اس وقت کون سی چال چل رہا ہے۔ میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں، سب نے کمنٹس کیا، میں سارے کمنٹس پڑھ کر جو میں نے ایک چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ بہت اچھی چال کھیل رہا ہے شیطان، اور شاید اس میں ہم سارے اور بھی لوگ مدد کرتے جا رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے دور کر دیا ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں کرنے دی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اللہ سے دور کرتا جا رہا ہے، اور ڈرا کے کہ اللہ تعالیٰ بہت ڈرانا، نہیں یہ کرو گے وہ گناہ ہو گیا، بس اب تو گئے، اب اللہ نہیں سنے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ میرا اور آپ کا اللہ نہیں ہے۔ میری ساری جتنی کوششیں ہیں سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں محبت کروا سکوں، سب کو اللہ سے محبت کروا دوں۔ دیکھیں یہ محبت، یہ جو تعلق ہے نا، جب یہ تعلق جڑ جائے گا اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم سے غلطی ہو جائے، غلطی سے گناہ ہو جائے، اور جو اس پہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور پھر ان کو نیک راہ پر اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہی تو ہے، ہم لوگ جو نیک راہ پر نہیں آ پا رہے، یا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں ہیں، یہ ساری مشکلیں ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ وہ تعلق نہیں جوڑ پائے۔ دیکھیں جب وہ تعلق جڑ جائے گا نا اللہ سے تو اللہ خود ہی ہمیں سیدھی راہ دکھا دے گا، یقین مانیں وہ خود دکھاتا ہے سیدھی راہ۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم لوگ محبت ہی نہیں کرتے، اس کے بعد جاتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے وہ ہدایت، جو ہدایت کی جاتی ہے وہ یہ ہدایت ہے کہ ہدایت ان کو مل جاتی ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور جو تعلق نہیں جوڑتے انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا، ہم لوگ دور ہو گئے اللہ سے، ہم گناہ گار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ نہیں سنے گا۔ اب سب سے زیادہ چیزیں ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو میرے سے چاہیے۔ بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ محبت چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے محبت کرے ویسے ہی جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ لیکن ہم نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ شیطان کے جال میں آ چکے ہیں، ہم لوگوں نے محبت ہی کرنا چھوڑ دی۔ اللہ کو پتہ ہے، دیکھیں اگر آپ ایک وقت کے لیے سوچیں، اگر اللہ کو بندگی ہی کروانی تھی اور اپنے حکم سے ہی سب کچھ کروانا ہوتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ دنیا میں ایک بھی نان مسلم نہ رہتا، ایک اللہ کن کہتا اور ہر نان مسلم کا کھانا پینا رہنا سب بند ہو جاتا۔ اور جب وہ یہ سب دیکھتے کہ پوری دنیا میں سے صرف مسلمانوں کو مل رہا ہے تو وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ ہر بندہ مسلمان ہو جاتا۔ لیکن اس نے نہیں کیا ایسا، وہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس اپنی مرضی سے آئے، میری محبت کے لیے آئے، میری محبت سمجھ کر آئے، مجھ سے محبت کرے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم شیطان کے اس میں آ کر دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے۔ یہی اصل اسلام ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ دیکھیں جب اگر آپ کو ایک نیا سوٹ پہن کر نکلتے ہیں، ایک کوئی نیا آپ نے بالکل استری کر کے جب سوٹ پہنا، تو کیا اس پر جب سالن کا ایک دم سے داغ گر جائے یا ایک چھینٹ آ جائے کوئی کیچڑ کی تو آپ لگی رہنے دیتے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ آپ سالن گرے تو اس پہ لگا رہنے دیتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فوراً اٹھتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب گناہ ہو جاتا ہے تو کیوں فوراً بھاگ کر کیوں نہیں دھوتے اسے؟ فوراً کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔
اللہ تو کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے پھر اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اتنے موقع ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور ایک گناہ کے بدلے ایک، پھر ایک اس گناہ پہ بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ اس گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنے موقع سب اللہ محبت کر رہا ہے، ہم نہیں کر پا رہے محبت۔ کیا گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ انسان آدم خطا کار ہے، گناہ ہوتے ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد ڈٹے رہنا۔ پلیز سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنی لائف پہ غور کریں، کون کون سے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری لائف میں ایسے کون سے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ سب سے خطرناک یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ سمجھے ہی نہ کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا پڑے گا، اور پھر جیسی وہ گناہ ہو توبہ کر لیں۔ وہ تو محبت کرتا ہے، وہ تو گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، اپنے خدا سے استغفار شرک کر کے کسی اور کے خدا سے مانگتے ہیں، پھر بھی اللہ دے دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا محبت ہوگی؟ ہم تو پھر مسلمان ہیں، اس کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ ایک کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو لگے گا ہم اپنی لالچ میں اس سے کر رہے ہیں، تو لالچ ہی تو ہے، سارا تو لالچ ہے۔ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہر کام ہم عمل جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، جنت کا لالچ۔ ہر نیکی کر رہے ہیں، نیکی کا لالچ۔ اور اللہ کو پتہ ہے تمام ضروریات اللہ سے ہیں ہماری۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندے صرف مجھے پکار۔ ہمارا یہی تو مسئلہ ہے، ہم لوگ تعلق نہیں جوڑ سکے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ٹینشن میں ہم، مطلب کیوں ہمیں ایک چیز کی ٹینشن ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا، کیونکہ اللہ سے ہم مانگ ہی نہیں رہے۔ کہنے کو اللہ ہے لیکن اللہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہو، آپ نے مجھ سے کہنا ہے، آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کی ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا ہوں، اور میں نے کہا ہے کچھ بھی دنیا کی کچھ بھی ضرورت ہے، آپ نے میرے سے کہنا ہے صرف۔ اور آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی اور آپ نے ایک ہمارے کامن فرینڈ جو دور ہے اس کو فون کر کے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور مجھ سے آ کر کہہ دو، وہ وہاں سے چل کر میرے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس کی یہ خواہش ہے پوری کر دینا، تو کیسا لگے گا مجھے؟ خود سوچیں۔ اللہ شاہ رخ سے بھی قریب ہے اور پھر ہم اس کو نہیں پکارتے۔ پیر کے کبھی کسی کے ادھر ادھر ہم چلے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری شاہ رخ سے قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، جو چاہیے مجھ سے کہو۔ پھر ہم ادھر، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس سے کہنا اس سے کہنا، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں سے؟ جو بھی گناہ ہے، گناہ کا سب سے اچھا طریقہ چھوڑنے کا یقین مانے اللہ خود چھڑواتا ہے گناہ، لیکن محبت تو کریں، خود کو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کریں۔ اپنی زندگی میں لازمی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہوں گے ماشاءاللہ کتنی انہیں ترقی مل گئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بلیو می، اللہ کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا کہیں۔ یہ سب امتحان ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور ایک سب سے مین بات کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جیسے بھی ہیں، ہم انکار بھی کر رہے ہیں اللہ کا، تب بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیں، ایک دعا ہمارے پہ فرض ہے مانگنا، ہم نے مانگنا ہے، ہم نے ضد کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ دعا نہیں قبول ہوتی، کوئی چیز نہیں ملتی، تو پلیز یہ سمجھیں کہ آپ کی عقل اور آپ کو جو آپ کے لیے اچھا لگ رہا تھا، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کے والد جو آپ سے یا والدہ اتنی محبت کرتی ہیں، انہیں اگر آپ وہی خواہش اتنی ضد کر کے کرتے تو کیا وہ آپ کی پوری نہ کرتے؟ ہر طرح سے غلط طریقے سے بھی چاہتے تو پوری کر دیتے کہ میری اولاد کو یہ چاہیے۔ تو اللہ جس کے ہاتھ میں سب ہے وہ نہیں کرے گا کیا؟ جس سے ان ماں باپ سے وہ یقیناً کتنے گنا زیادہ محبت ہے، اور پھر بھی اگر وہ نہیں کر رہا تو سمجھ جائیں کہ اسے آپ سے محبت ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یار ہماری کتنی عقل ہے، ہمیں تو کبھی کبھار یہ نہیں پتا ہوتا ہم کیوں اداس ہیں، کبھی کبھار یہ نہیں پتا ہم کیوں خوش ہیں، تو اس سے زیادہ پتا ہے ہماری خوشی اور ہماری غمی کہا۔
پلیز اس بات کا یقین کریں، کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو بھول جائیں، وہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. آگے دعاؤں پہ دعائیں کرتے جائیں، جتنی دعائیں کرتے جائیں، رکے نہیں. جو وہ دے دے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہو گیا، اس کا مطلب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی لازمی جو اس کو زیادہ پتہ ہے، ہر بات اس کو زیادہ پتہ ہے. کبھی کبھار وہ ہماری مان لیتا ہے کہ چلو میرا بندہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا دوں گا تو یہ خوش ہوگا. وہ ہمیں وہ دیتا ہے اور ہم لوگ باغی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا. پلیز یہ غلط ہے، یہ نہ کریں. اللہ سے محبت کریں، اس سے اتنی محبت کریں، خود کو حوالے کر دیں کہ ایک وقت آئے آپ دعا کی بجائے صرف یہ کہہ رہے ہوں میرے اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میرے اللہ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے اور میں کس میں خوش ہوں گا، وہ مجھے ضرور دے گا. یہاں پہنچنا ہے ہم نے، اور اس کے لیے محنت ہے. اس کو راضی کریں. کتنی دیر ہے راضی کرنے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے اور ان میں ایمان سب سے زیادہ ہے، اور جن کی داڑھی ہے ان میں ایمان سب سے کم. جن لڑکیوں نے برقع یا پردہ نہیں کیا ان میں ایمان سب سے زیادہ ہے، اور جنہوں نے کیا ہوا ان میں سب سے کم. تو پلیز یہ کرائیٹیریاز نہیں ہیں اللہ کے ہاں. صرف اللہ سے محبت کریں. یقین مانیں جب محبت ہوگی تو داڑھی رکھنا خود آئے گا. خود آپ رکھو کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے تو میں کیوں نہ رکھوں. اور پردہ خود کریں گے کہ میرے اللہ کو پردہ پسند ہے، میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پردے میں رکھوں تو میں کیوں نہ کروں. یہ ساری چیزیں ایمان سے ہوتی ہیں، محبت سے ہوتی ہیں. ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کروا لیتا سب سے، اس نے نہیں کروایا. پلیز میری ریکویسٹ ہے یہ ساری. اللہ سے محبت کریں، جڑ جائیں اس سے. جو چاہیے پیچھے لگ جائیں. ماں بہت آسان ہے، ایک پکارو تو صحیح، صرف ایک مرتبہ ابھی کہہ دیں کہ یا اللہ میری توبہ، جو میں نے کیا اللہ میری توبہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور اب سے صرف تیرا بندہ، تیرے مرضی سے ضرور، میری زندگی تیری ہے، تو جو کہے گا میں وہ کروں گا. یقین مانے تو انسان کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. پلیز یہ بات سمجھیں، اس سے محبت کریں. پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں. کپڑے بھی تو دھوتے ہیں نا، اسی طرح اپنے آپ کو بھی دھوتے رہیں، لیکن دیر نہ کریں. سب سے اچھا انسان پھر بھی وہ ہے جو یہ ادھر گناہ کر کے فوراً آ کر توبہ کر لیتا ہے. وہ سب سے اچھا ہے. یہ نہ کہ میں نے ابھی تو گناہ کیا، میں کس منہ سے جاؤں گا. اسی منہ سے آئیں. اسے یہی منہ پسند ہے کہ اس منہ سے میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھے کہہ دے غلطی ہوگی، معاف کر دے میرے اللہ، تو میرا ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ میرے بندے، تو پلیز آپ بھی کہا کریں میرا اللہ. اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر لازمی کیجیے گا آگے لوگوں سے. ان تک میری یہ بات پلیز پہنچا دیں جو یہاں نہیں. اللہ حافظ.